بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایٹ شان، جہاں ہم کھولتے ہیں ان رازوں کے دروازے جو عام آنکھوں سے اوجھل ہیں مگر دل بیدار پر عیاں ہو جاتے ہیں۔ آج کا موضوع وہ ہے جس پر صدیوں سے صوفیاء، علماء اور اولیاء خاموش بھی رہے اور روئے بھی۔ موضوع ہے دیدار الہی، وہ لمحہ جب بندہ اپنے رب کو دیکھنے کا شرف آتا ہے۔ کیا واقعی انسان اس دنیا میں اللہ کا دیدار کر سکتا ہے؟ کیا کوئی ایسی آنکھ ہے جو ظاہری نہیں بلکہ باطنی ہو؟ اگر دیدار الہی ممکن ہے تو آخر اس تک رسائی کیسے ہے؟ کیا ایک عام انسان عرش معلی تک پہنچ سکتا ہے یا یہ سب صرف کتابوں کی حد تک کہانی ہے؟ آج ہم انہی سوالات کے پردے چاک کریں گے۔ ناظرین، دیدار الہی کا مفہوم صرف دیکھنے کا نہیں بلکہ پہچاننے کا بھی ہے۔ جیسے جسے یہاں نظارہ الہی نصیب نہ ہو وہ آخرت میں بھی اس جلوے سے محروم رہے گا۔ یہ اندھیرا ظاہری آنکھوں کا نہیں بلکہ دل کی آنکھ کے بجھنے کا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، میں اس خدا کی عبادت نہیں کروں گا جسے میں نے دیکھا نہ ہو۔ یہ وہ جملہ ہے جس نے معرفت الہی کی بنیاد رکھ دی۔ قرآن کہتا ہے، مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، تم جدھر بھی دیکھو وہاں اللہ ہی کا چہرہ ہے۔ اللہ نے فرمایا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، چاہا کہ پہچانا جاؤ تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ یعنی انسان کی تخلیق کا مقصد ہی اللہ کی پہچان ہے۔ جو اس پہچان سے غافل رہا وہ حقیقت میں خود سے غافل ہو گیا۔ اللہ کا دیدار وہ نعمت ہے جس کے لیے فرشتے تڑپتے ہیں۔ یہ بصارت سے نہیں بصیرت سے حاصل ہوتا ہے۔ جب اللہ نے روحوں سے فرمایا، الست بربکم، تو تمام روحوں نے عرض کیا، بلا، جی ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اسی لمحے روحوں نے اپنے رب کا نور دیکھا، اس کا جلوہ محسوس کیا، مگر دنیا میں آنے کے بعد وہ لمحہ پردوں میں چھپ گیا۔ قرآن کہتا ہے، ہم تمہیں اپنی نشانیاں آسمانوں میں اور تمہارے اندر دکھائیں گے حتیٰ کہ تم یقین کر لو کہ یہی حق ہے۔ انسان کے اندر ایک ایسا نور رکھا گیا ہے جو رب کی نشانی ہے۔ یہی نور مانند الہی ہے جسے آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں نے اٹھانے سے انکار کیا، لیکن انسان نے قبول کر لیا۔ یہی وہ راز ہے جو انسان کے سینے میں بند ہے۔ جس نے اپنے اندر جھانک لیا اس نے اللہ کو دیکھ لیا۔ دیدار الہی دراصل اپنے اندر کے خدا کی پہچان ہے۔ بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یقیناً اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسے 14ویں کا چاند دیکھتے ہو۔ یعنی دیدار الہی ممکن ہے اور مومن بندہ اس سے مشرف ضرور ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ابراہیم کو دوستی سے نوازا، موسیٰ سے کلام کیا اور مجھے دیدار و بصارت سے سرفراز کیا۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، جو شخص اللہ کو دیکھے بغیر اس کی پہچان کا دعویٰ کرے وہ منافق ہے۔ دیدار الہی کے 3 درجے ہیں۔ پہلا خواب میں دیدار، دوسرا مراقبے میں دیدار، تیسرا بیداری میں دیدار۔ جب روح جسم سے بلند ہو جاتی ہے اور حقیقت میں رب کے حضور حاضر ہوتی ہے، یہ وہ لمحہ ہے جب انسان فنا ہو کر باقی بلا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، دیدار الہی تک رسائی عبادتوں سے نہیں بلکہ کسی کامل مرشد کی رہنمائی سے حاصل ہوتی ہے۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں، روحانی پیشوا کی تلاش ہر انسان پر لازم ہے کیونکہ اللہ والوں کی صحبت سے ہی روح زندہ ہوتی ہے۔ مرشد وہ چراغ ہے جو دل کے اندھیروں میں روشنی بھرتا ہے، اس کی نگاہ مٹی کو سونا بنا دیتی ہے اور طالب کو معرفت الہی کے دروازے تک پہنچا دیتی ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے اس میں اعظم پایا اس نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ دیدار الہی کا ذائقہ دنیا کی ہر لذت
سے پڑھ کر یہ علم کتابوں میں نہیں اللہ کی عطا میں چھپا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں جو خدا کو پہچان لے وہ پھر کبھی نہیں مرتا۔ اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ، اسی دروازے سے گزرنے والا ہی دیدار الہی کی حقیقت کو پا سکتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے خاص بندوں کی صحبت نصیب فرمائے، ہمارے دل کے پردے ہٹا دے اور ہمیں اپنے نور کے دیدار سے سرفراز کرے، آمین یا رب العالمین۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور انفو ارشاد کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ آپ کا ایک کلک ہماری اگلی روشنی کی طرف بڑھتا ہے۔